انسان کو، بشر کو تمام مخلوق میں سے اللہ نے افضل کیوں بنایا؟ اس کی جو بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا. اللہ نے اسے علم سے نوازا. اس کے بارے میں انہوں نے تفصیلی دلائل دی ہے، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کو اپنے اس وقت جو اللہ کی عبادت کرنے والے، جو اللہ کے معصوم جو مخلوق ہے فرشتوں میں، اس فیصلے کو ان کو سنایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اس زمین میں خلیفہ، ایک خلیفہ نامزد کر رہا ہوں، خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، ایک خلیفہ جو میرے حکم کو اس دنیا میں نافذ کرے. ایک ایسے مخلوق پیدا کر رہا ہوں، ایک انسان نام کے مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو اس زمین کا خلافت سنبھالے، حکومت سنبھالے، اور میرا حکم کو، میری شریعت کو اس دنیا میں نافذ کرے، میرے دین کو نافذ کرے. اور ساتھ ہی ساتھ بعض تفسیر میں ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ انسان جو ہے نا، ان میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو زمین میں فساد بھی مچائیں گے، فتنہ بھی برپا کرے گا، یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا. تو جب فرشتوں کو ایک تو ان کا خلیفہ بننا بھی پتہ چلا، اور ساتھ ہی ساتھ ان میں جو خواہشات نفس ہے، ان کی دوسری دیگر صفات ہے، وہ بھی ان کے سامنے آ گئی. تو انہوں نے ایک سوال کیا، اعتراض نہیں کیا تھا اللہ کے فیصلے پر. اعتراض کرنے والے نہیں ہیں، رشتے تو اللہ کی معصوم مخلوق، عبادت گزار مخلوق، لیکن انہوں نے استفسار کیا کہ اللہ سے سوال کیا، یا رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، اس زمین میں ان کو بسا رہے ہیں جو اس زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا؟ اگر آپ کو عبادت کی ضرورت ہے تو عبادت تو ہم کر رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تقدیر بیان کریں، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں، ہم رات دن ایک کر کے ہم آپ کے حمد و ثنا بیان کریں، ہم ہی کافی ہے. کیوں آپ اس مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ یعنی ایک سوال کیا انہوں نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت جب سوال کیا نا، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اس کو پیدا کرنے کے کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اتنے سوال جواب دے کر ان کو اتنا ہی جواب دے دیا بس. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، اس کو پیدا بھی کیا، انہیں ہاتھ سے پیدا کیا، اس کو بہت زیادہ مقام دیا. پھر اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ نے سکھایا. یہ علم کے اوپر سے آیا ہوا علم، یہ زمینی علم نہیں ہے. اللہ نے خود ان کو سکھایا، اپنے بارے میں، اپنے ذات کے بارے میں، اور سارے معلومات ان کو دے دی. ہر چیز کا نام کے بارے میں بتایا، کہ عاشق کے بارے میں بتایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا. اس کو علم سے نوازا. اب علم سکھانے والا کون ہے؟ جو آدم کو سکھا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین. اللہ نے اس کو علم سے نوازا. پھر اس کو علم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم آؤ اور یہ ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ. ان سے امتحان لیا. اب انہوں نے آگے سے لا علمی کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو اس کا علم نہیں دیا تھا، تو انہوں نے آگے سے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ پاک ذات ہے. یہ تو واقعی کنفرم بات ہے کہ آپ تو جو چیز آپ پیدا کرتے ہیں، جو چیز آپ کرتے ہیں، اس میں خیر اور بڑی حکمت ہوتی ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی العلیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے. اس طرح انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم اس علم کو نہیں جانتے. جب فرشتوں نے اس علم کو بتانے سے معذرت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کو بلایا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم ہؤلاء، اے آدم آپ آئیں اور آپ جو ان کو، ان فرشتوں کو سب بتا دے ان کا نام کیا ہے، جو آپ اپنے علم سے ان کو بتا دیں. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو علم سے نوازا ہوا تھا، اللہ نے اس کو علم دیا ہوا تھا. تو آدم علیہ السلام نے وہ سارے علم
جو ان کو سکھایا ہوا تھا اسی کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا نام بتا دی. اب جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا علم واضح ہوا کہ اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہے، اب ان کو پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ جو ایک مخلوق جو انسان جو پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اب اس کو پیدا بھی کیا، اس کی جو نا اس کو جو اللہ تعالیٰ فضلت دینا چاہ رہے ہیں، سب کے سامنے واضح ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو فضلت دینا چاہ رہے تھے، اس کو اشرف بنانا چاہ رہے تھے، اس کو زمین کا خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، وہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ علم ہے جو اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہے. سب کے سامنے اس کی فضلت واضح ہو گئی، اور یہ بھی واضح ہو گئی کہ وہ فضلت کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ علم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اس کے علم کے اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم. سب نے سجدہ کیا ماں سوائے ابلیس. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، یہ ایک الگ قصہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اگر آدم علیہ السلام کو سب سے افضل بنایا ہے، مشدود بلائتہ بنایا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ علم. آدم کو علم کے ذریعے، وہ بھی علم کون سا علم؟ زمینی علم جو انسان تجربہ کر کے حاصل کرتا ہے؟ نہیں، وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہو، جو اللہ نے سکھایا ہو، اوپر سے آیا ہو، جو وہی کا علم. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو افضل بنائے. یہ ثابت فرشتوں کے سامنے یہ ثابت کیا کہ آدم کو اگر پیدا کیا ہے، خلیفہ بنایا ہے، اس کو افضل بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو علم سے نوازا.